بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ خالق سے مانگنا سنت ہے، اگر دے دے تو رحمت، نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے، دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں۔ اڑ جا آسماں میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ اے اللہ، ماں تو میری تھی مگر امانت تیری تھی، تیری طرف لوٹ گئی، بس تجھ سے اتنی سی التجا ہے کہ انہیں جنت کا مقیم بنا، آمین۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا، صبر اور شکر کیا ہے؟ دعا رب سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ، صبر نا امیدی سے بچنے کا ذریعہ، شکر اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی، جیسے کوڑا کرکٹ، کانٹا، کنکر، پتھر، تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ یا اللہ، روز محشر ہمیں رسوا نہ کرنا، جیسے اب تو نے ہم سب کی عزتیں رکھی ہیں ویسے ہی محشر میں بھی بھرم رکھنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے، آمین۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔